بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ دعائے حزب البحر سن رہے تھے، امام الاولیاء سلطان العارفین حضرت شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمہ اللہ تعالی کا یہ الہامی دعا ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کیا ہے۔ اس دعا کی بے شمار خصوصیات ہیں، فوائد ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص سفر کے مہینے کے شروع کے 3 دن یعنی 6، 7، 8 سفر مسجد میں اعتکاف کر کے اس دعا کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھتا ہے تو اس کا اس دعا کا وظیفہ ادا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتا ہے، وہ اس دعا کا عامل بن جاتا ہے۔ یہ دعا تو ہے ہی ویسے بہت قیمتی اور بہت ہی کامیاب چیز، لیکن اس وظیفہ کے کرنے کے بعد اس کے زود اثر اور مفید ہونے میں کسی قسم کے شبہ باقی نہیں رہتا، اور اس کے بعد پھر وہ روزانہ کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول رکھے۔ بہتر ہے عصر کے بعد پڑھے، نہیں تو مغرب کے بعد پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فجر کے بعد بھی ایک بار پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھا۔ یہ مسلسل یہ جاری رکھے تو یہ جو اس نے ایک بار وظیفہ کیا ہے یہ اس کا قائم رہے گا۔ اور دعائے حزب البحر کی برکت سے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا نہیں ہے لیکن آپ نے دعائے حزب البحر پڑھنے کے طریقے کے مطابق صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دیا ہے تو وہ اللہ جو آپ کی قسمت میں لکھا نہیں تھا وہ لکھ بھی سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے دعائے حزب البحر۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس چیز کی آپ نے قدردانی کی، اور 3 دن سے اللہ کے گھر میں بھوکے فاقے پڑے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور یہ آخری وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ اس محنت کو قبول کرے اور آپ سب کو اس دعا کے تمام تر برکات اللہ نصیب فرمائے۔ جس نے مجھے حزب البحر سنا دیا، میں اس کو اپنی طرف سے اپنے سلسلے کے مطابق جو سند آپ نے کتابچے میں پڑھا ہے اس سند کے مطابق میں آپ کو حزب البحر پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ ہے کہ بعض احباب اور دوستوں نے سنایا تو ہے مگر کچھ ایسے ہیں جو نہ سنانے کے درجے میں ہیں، تو ان سے میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ اجازت تو میں نے دے دیا چونکہ آپ آئے ہیں، میرے لیے محترم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ پکا کر کے پھر مجھے سنائیے تاکہ اجازت بھی پکا ہو جائے، ورنہ اجازت تھوڑی کچی رہے گی آپ کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، دوسری بات، ہم نے اس 3 دن میں امام نووی کی کتاب الاربعین جو حدیث کی کتاب ہے اس کو بھی ہم نے پورا شروع سے آخر تک پڑھا، سب کو پڑھایا، اور دوپہر کے حدیث کے درس ختم ہونے کے بعد ہم نے جو اپنے سلسلہ حدیث تھا وہ بھی اجازت ہم نے آپ کو دی ہے، اور وہ تمام اجازتوں میں سب سے افضل اجازت وہ ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھنا زندگی بھر، وہ کام آئے گا، آئندہ نسلوں کو بھی، آپ کے پوتے نواسے بھی فخر کریں گے کہ ہمارے دادا کو، ہمارے نانا کو اتنے بڑے حدیث کی نسبت حاصل تھی، ہے نا۔ جو لوگ 10 سال 20 سال پڑھ کے علماء بن کے نسبت حاصل کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے،
انہوں نے محنت کیا، جنہوں نے مدرسے کے دہلیز پہ قدم نہیں رکھا اور آج ہم نے ان کو سند دے دی، وہ کس چیز کا شکریہ ادا کریں گے؟ ان کے لیے تو زیادہ قابل رحم ہے۔ ہم نے تو 50 سال کی زندگی محنت گزار کے پھر یہ چیزیں حاصل کی، تو اس لیے اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ اس سند کو باقاعدہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے محفوظ کر کے رکھیں اور بوقت ضرورت اس کو دیکھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کے استاد کون ہے، استاد کا استاد کون ہے نا، اور پھر اپنے احباب میں، دوست میں تذکرہ کریں کہ یہ فلاں فلاں شیخ سے ہم نے پڑھا ہے، ان کے شیخ وہ ہے، ان کے شیخ وہ ہے، اور پھر امام بخاری تک پہنچے اور امام بخاری نے سند بھی بیان کیا صحابی تک، اور صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تسلسل ہے یہ اسلام کا یہ معجزہ ہے، یہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کے پاس، چاہے کوئی مذہب ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی فن ہو، کسی کے پاس یہ سند موجود نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، صرف مسلمانوں کے پاس۔ کیوں؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین توہمات کے نام نہیں ہے، دین سند کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ سند کا نام ہے۔ اور دین اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا جبریل امین کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ کو تابعین نے، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، یہاں تک کہ ہمارے استادوں نے ہم جیسے شاگردوں کو اور ہم نے آپ کو۔ سلسلہ جڑ گیا نہیں جڑ گیا؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ لہذا حدیث کی سند ہو گئی۔ ہمارے اس 3 دن کے وظیفے میں آپ نے ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے رقیہ قرآنیہ آپ نے پڑھا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں ہمارے مولانا عتیق صاحب ہے، مولانا جاوید صاحب ان کو کھڑا کر دیتا، یہ بیان کرتے کہ اس رقیہ قرآنیہ ہے کیا چیز۔ کائنات میں اس رقیہ قرآنیہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ منتخب آیات ہے جن کے پڑھنے سے بالکل قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جس کے پڑھنے کا معمول مشائخ نے رکھا ہے، اور جن کے پڑھنے سے روزی روزگار آتا ہے، مشکلات دور ہوتے ہیں، جنات کا دفاع ہوتا ہے، جادو کا دفاع ہوتا ہے، سحر کا دفاع ہوتا ہے، بندش ٹوٹتا ہے، یہ سارے چیزوں کا علاج اس میں ہے۔ اب میں 1 منٹ میں تو ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، جس کو اس موضوع میں شوق ہے وہ میرے پاس آتا رہے، ہے نا، اور خالی ہاتھ آنے سے نہیں ہوگا، کچھ مٹھائی کے ڈبے وبے لے کر آئے تو میں پھر اپنے پٹاری سے کچھ کر کے نکالوں۔ سارا 3 دن تو مفت میں بیٹھا رہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم آپ کو کہیں کہ بھائی اب خصوصی طور سے ملنے آؤ۔ بہرحال تو اس کے لیے تو یہ رقیہ قرآنیہ، رقیہ قرآنیہ آپ نے روزانہ ایک مقدار میں پڑھا آپ نے، لیکن اب میں آپ لوگوں کو جنہوں نے حزب البہار میں شرکت کی ان کو میں کہتا ہوں اس کے لیے بھی خصوصی اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ اجازت ابھی نہیں ملے گی، وہ اجازت ملے گی آج کے بعد، یعنی یہ 3 دن جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد آپ روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور جب 41 دن پورا ہو جائے تو آپ میرے پاس تشریف لائیے، مجھے اطلاع کریں کہ جی ہم نے 41 دن پورا کر لیا، تو میں پھر آپ کو اجازت دے دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے حزب البہار کے لیے بلایا تھا تو اس کی ہم نے اجازت دے دی، جیسے کیسے ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ رقیہ قرآنی کے لیے آپ کو بلایا نہیں تھا، یہ ہم نے اپنے طرف سے آپ کو گفٹ کیا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی پتہ ماری آپ کو اور کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، آپ نے اس میں ایک درود ناریہ پڑھا تو کسی نے بھی نہیں ہوگا، پڑھا ہے؟ مقدار پورا ہوا؟ کس کا ہوا؟ کتنا مقدار تھا؟ 4444۔ بہرحال ان 3 دنوں میں آپ نے جتنا بھی پڑھ لیا پڑھ لیا۔ اب آج سے گھر جانے کے بعد دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کیجیے، اور ایک تعداد مقرر کر، ایسا نہیں کہ ایک دن میں 500 مرتبہ پڑھ لیا، دوسرے دن میں 10 بار بھی نہیں پڑھا، ایسا نہیں۔
آپ 4444 کو آپ طے کیجئے کہ میں نے 10 دن میں ختم کرنا ہے یا 15 دن میں ختم کرنا ہے یا 20 دن میں ختم کرنا ہے۔ اگر 4000 کو 20 دن میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک دن میں کتنا بنتا ہے؟ اس حساب سے روزانہ اس مقدار کو پورا کر کے آپ 4444 پورا کریں۔ کوشش یہ کریں کم سے کم مدت میں پوری ہو۔ باقی آپ کو اختیار ہے، آپ 5 سال میں 4400 مرتبہ پوری کریں، کوئی منع نہیں میری طرف سے، ایک طریقہ میں نے سکھا دیا نا۔ لیکن اب کوشش کریں اس کے استفادہ کے لیے، فائدہ عام ہونے کے لیے کم سے کم مدت میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 4 دن میں، 2 دن میں، اپنے اپنے فرصت کے مطابق، لیکن صاف صاف واضح پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں من میں کہ آپ کو خود بھی نہ سمجھے، فرشتے کیا سمجھیں گے، تو ایسا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے آپ کم سے کم مدت میں اس کو پورا کریں، اور پورا کر کے پھر میرے پاس تشریف لائیے۔ یا جو حضرات نہیں آ سکتے، کراچی سے باہر ہیں، کراچی والوں کے لیے نہ آنا عذر نہیں ہے کہ میں لانڈی میں رہتا ہوں، میں کیماڑی میں رہتا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا، یہ کراچی ہے، ان کے لیے عذر نہیں ہے۔ کراچی والوں کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ ہاں جو کراچی سے باہر ہے یا مولانا خاران سے آئے ہیں، ہے نا، کوئی خزدار سے آئے ہیں، کوئی پنجاب سے آئے ہیں، دور و دراز علاقے سے آئے ہیں، تو وہ چونکہ اب اتنا خرچہ کر کے نہیں آ سکتے، وہ مجھ سے فون پہ رابطہ کرے تو پھر اس وقت سن لیں گے، یا تو اپنے جیب سے آپ کو کرایہ دے کر بلا لیں گے، یا آپ کرایہ دے کر مجھے بلا لیجیے، ہے نا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، پھر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے۔ ہے نا، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی مزے میں نہ ہو کہ ہاں بھائی شیخ نے کہہ دیا فون میں 2 روپے کا فون خرچہ کریں گے تو ہو جائے گا، اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہرحال رقیہ قرآنیہ کے بارے میں ہو گیا، درود ناریہ کے بارے میں ہو گیا۔ ایک تیسری چیز آپ نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ سورہ فاتحہ میں نے کہا تھا کہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس 3 دن میں کس کس کا نصاب پورا ہوا بتائیے؟ روزانہ 500 مرتبہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ اس میں کچھ ہاتھ آدھے اٹھے، میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں، کچھ ہاتھ پورے اٹھے، کوئی آدھے اٹھے، ٹھیک ہے۔ بندے میرے پاس 40 ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں 19، کیا سمجھوں میں؟ باقی لوگ کیا کرتے رہے؟ یہ تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس نے نصاب پورا کیا، میں ان کو سورہ فاتحہ کے تمام اعمال کی اجازت دیتا ہوں۔ دراصل فاتحہ کے عمل کے لیے بھی 40 دن کی ہی ضرورت پڑتی ہے، 41 دن تک پابندی کر کے پھر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس مجلس کی برکت سے میں سورہ فاتحہ کے اعمال کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے نصاب پورا نہیں کیا وہ 3 دن کا نصاب پورا کر لیں، پھر دوبارہ 9 اور پھر میرے پاس آ جائیے تو میں ان کو اجازت دے دوں۔ اب سورہ فاتحہ کے اعمال کیا ہے یہ کتابوں میں دیکھ لیجئے، بے شمار اعمال، ان تمام قسم کے اعمال کے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان تمام اعمال کے بعد کتنا ٹائم باقی ہے؟ ہاں 6 بج گیا؟ اچھا، افطاری میں 5 منٹ باقی ہے، ہوئی ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ یہ جو سارے اعمال آپ نے کیے ہیں، ایک بہت بڑا بزرگ تھا، اس کے پاس ایک آدمی جا کر اس کو تنگ کرتا تھا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ کیا دو؟ اسم اعظم سکھا دو۔ کیا کرے گا؟ اب دنیا کو یوں گھما کے سیدھا کر دو، سب سیدھا کر دو، اسم اعظم سکھا دو۔ اب وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے سکھا دوں گا۔ مفتی صاحب آگے تشریف لائیے، لگا دیں مفتی صاحب۔ تو بہت گھمایا، کل آنا، صبح آنا، فجر میں آنا، وہ کرتے کرتے وہی بندہ پیچھے پڑ ہی گیا۔
تو ایک دن صبح صبح فجر کے بعد اس کو لے کر جنگل کی طرف چلے، چل بھائی گھوم کے آتے ہیں، اس میں اعظم تو بعد میں سکھائے گا۔ تو جنگل میں گئے تو دیکھا وہاں ایک بابا جی، بہت بوڑھا کمزور بابا جی، جنگل سے لکڑی کاٹ کے بوجھ سر میں لاد کے بڑے گرتے پڑتے پسے، جیسے کمزور آدمی ہوتا ہے اور بوجھ لادا ہوا ہے، قابل رحم شخصیت، چلتے چلتے آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھا ایک ظالم شخص ہے، اس بابا جی کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو مارا، ذلیل کیا، گالیاں دی، سب کچھ کیا۔ اور یہ جو ساتھ حزب العرب اس میں اعظم سیکھنے والا، یہ خالی یوں کر رہا ہے، یوں کر دوں گا، اور وہ جس کو سکھانے والا وہ روکتا، رک رک، اس کو روکتا ہے اور وہ بھاگتا ہے کہ یہ ظلم ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے۔ خیر وہ ظالم ظلم کر کے چلا گیا، اور بابا جی اپنے بوری بستر اٹھا کے، اپنا گٹھری اٹھا کے کسی طرح رو پیٹ کے چلے گئے۔ تو اس شیخ نے اپنے اسم اعظم سیکھنے والے سے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے جو ظالم نے جو کچھ کیا، اگر تیرے ساتھ کرتا تو کیا کرتا تو؟ ارے میرے ساتھ کرتا، یہ بابا جس کے ساتھ کیا یہی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں تو تکہ بوٹی کر دیتا اس کا۔ کہنے لگا تجھے اسم اعظم حاصل ہوتا تو کیا کرتا؟ کہ وہ تو کیا کرتا، میں اس کی ایک ٹانگ زمین میں گاڑتا اور ایک ٹانگ آسمان میں لٹکاتا اور بیچ میں سے چیر دیتا، جو اس کے جذبات تھے اس نے ظاہر کیے۔ تو اچھا ایسا کرتا؟ کہاں ایسے ہی کرتا۔ تو اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ اسم اعظم میں نے کس سے سیکھا ہے؟ کس سے؟ کہ اسی بابا جی سے سیکھا ہے میں نے۔ تو ابھی سیکھا نہیں ہے تو یہ حال ہے، اور جس بابا جی پر ظلم ہو رہا ہے، کمزور ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، ایک ظالم آدمی بلا وجہ اس پر ظلم کر رہا ہے، اس نے مجھے سکھایا تو کیا اس کو نہیں آتا اسم اعظم؟ اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو سارے اعمال و معمولات ہوتے ہیں یہ صرف اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے نہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کے مزاج میں انتقام ہوگا تو السلام علیکم، نہ آپ میرے نہ میں آپ کا، نہ میری کوئی اجازت آپ کے لیے، نہ میری طرف سے کوئی خیر کی دعا آپ کے لیے۔ انتقام آپ کسی سے نہیں لے سکتے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ آخری وقت میں جبکہ ٹائم نہیں ہے پھر بھی میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ انتقام کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ وظیفہ پڑھ پڑھ کے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، اللہ کسی کا مجبور نہیں ہوتا۔ ہاں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اور متوجہ کرنا الگ چیز ہے اور مجبور کرنا الگ چیز ہے۔ یہ جادو چنڈال جو کرتے ہیں نا وہ اللہ کو مجبور کرتے ہیں، اس لیے وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ اور ہم جو وظائف کرتے ہیں، صبح شام روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بھکاری ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، مانگتے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، اور آپ کو بھی خوب دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین 3 دن سے ہم یہاں آپ کے گھر میں پڑے، یا رب العالمین ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا رب العالمین بے شمار دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک بھائی نے ان کے کسی عزیز کے بیماری کا کینسر میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ایک بزرگ نے کسی مجاہد کے بارے میں کہ وہ بلا وجہ گرفتار ہو گیا، اس کے رہائی کے لیے۔ اکثر دوستوں نے اپنے عزیز و اقارب کی بیماریوں کے لیے، گھروں میں مشکلات کے لیے، میاں بیوی کے نا اتفاقی کو دور ہونے کے لیے، اولاد میں رشتے اور شادیاں نہیں ہو رہے ان کے لیے، کسی کے روزگار نہیں ہے ان کے لیے، یا رب العالمین ان سب نے اعتماد کیا اور ہم سے دعا کی درخواست کی۔ یا اللہ ہم تو اس اہل نہیں ہے کہ ہم آپ سے مانگ سکے، ہم نکمے ہیں، نالائق ہیں ہم، یا رب العالمین کم
فرمایا یا رب العالمین کمینے لوگ ہیں، آپ کی رحمتوں کے بھکاری ہیں، آپ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم پر کرم فرما دیجئے، یا رب العالمین اس شکل صورت کی لاج رکھ لیجئے اور ان لوگوں کے حاجات کو پوری فرما دیجئے، یا رب العالمین حزب البحر کے اعتکاف کا آخری وقت ہے، یا رب العالمین روزے کی حالت میں ہے، یا رب العالمین افطار کا وقت ہے، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دیجئے۔ جس نے دعا کی درخواست کی سب کے جملہ مشکلات کو حل فرمائیے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، تمام مفلوج الحالوں کی دکھ کو مصیبت کو دور فرمائیے، روزگار بے روزگاروں کو برسر روزگار فرمائیے، یا رب العالمین اس مدرسہ رحمت للعالمین کو قبول فرمائیے، یہاں تعمیری ضروریات کو اپنے خزانہ قدرت سے پوری فرمائیے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے روٹی پانی راشن کا انتظام کرنا ہے، یا رب العالمین باعزت طریقے سے انتظامات کر دیجئے، اس ادارے کو قبول فرمائیے، یا رب العالمین اس ادارے کو قبول فرمائیے۔ اس حزب البحر کے موقع پر جن ساتھیوں نے خاص طور پر توجہ دیا، خدمات کی، کام کاج میں لگے رہے، پکانے میں لگے رہے، سودا سلف لانے میں لگے رہے، اس کے خرچے کے بار اٹھایا، یا رب العالمین سب کو قبول فرمائیے، سب کے گھروں کو امن سے بھر دیجئے، خوشیوں سے بھر دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے تمام کامیابیاں نصیب فرمائیے، ہمارے آخرت کو بہتر بنا دیجئے، یا رب العالمین ہمارے آخرت کو بہتر بنا دیجئے۔ جن جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے سب کے مشکلات کو حل فرمائیے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا رب العالمین ہماری تمام دعائیں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔